کی راہ سے روکتے تھے، اللہ کی عبادت کرانے کی بجائے اپنی پوجا شروع کرا دیتے تھے اور ان کی مذمت کی ہے۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بارے میں فرمایا کہ یہاں زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کی مذمت ہو رہی ہے، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو سمیٹ سمیٹ کر رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، سونا چاندی یعنی مال و دولت جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ اس کی ادا نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک سزا کی خبر سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن ان کا وہ جمع شدہ مال جہنم کی آگ سے تپایا جائے گا، استغفر اللہ، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے جو جمع کر کے تم نے اپنے لیے رکھا تھا، فذوقوا بما کنتم تکنزون، اب چکھو مزہ اس خزانے کا جو تم نے سمیٹ سمیٹ کر اپنے لیے رکھا ہوا تھا اور اس میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا جب جمع شدہ حلال مال میں سے آپ زکوٰۃ دے دیں تو وہ کنز نہیں رہتا۔ یہ ساری باتیں ان کے لیے ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حرمت والے 4 مہینوں کا ذکر فرمایا جو ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ ہے۔ ایک زمانے میں ان مہینوں میں جو قتال فی سبیل اللہ ہے اس کی ممانعت تھی، امت مسلمہ میں اس ممانعت کی کیفیت نہیں رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور آپ کے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں ذکر فرمایا ہے۔ معزز ناظرین، یہ 12ویں رکوع میں سورہ توبہ میں اور 10ویں پارے کے 12ویں رکوع میں اللہ فرماتے ہیں الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر میرے محبوب کی نصرت کرنے والے تم نہیں بنو گے تو کوئی حرج نہیں، اللہ خود ان کا مددگار ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کفار نے ان کو مکہ مکرمہ سے نکالا، ثانی اثنین، وہ 2 میں سے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب وہ اپنے صاحب سے، صدیق اکبر کو اللہ خود صحابی قرار دے رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب اپنے صاحب سے یہ کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر، یہ نہیں کہا لا تخف، ڈر نہیں، صدیق اکبر کو ڈر اپنا نہیں تھا، خوف اپنا ہوتا ہے، حزن کسی اور کا ہوتا ہے، ان کو تو حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ کے بارے میں غم تھا کہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، وہ تو اپنی جان تلی پر رکھ کر آ گئے تھے آپ کے ساتھ، تو اس لیے لا تخف نہیں کہا بلکہ فرمایا لا تحزن، آپ غم نہ کیجئے، یعنی میرا غم نہ کیجئے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم دونوں کے ساتھ، معنا کہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اوہ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، لیکن یہاں اللہ نے اپنے حبیب سے کہلوایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروہا، اللہ تعالیٰ نے سکینت عطا فرمائی، سکینت نازل فرمائی اور ایسے لشکروں کے ذریعے سے مدد فرمائی کہ جس کو لوگ نہیں دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ہلکے پھلکے ہو یا بوجھل ہو، ہر صورت میں اللہ کی راہ میں، یعنی مال تمہارے پاس کم ہو یا زیادہ ہو اور تمہارے پاس ذرائع کم ہوں یا زیادہ ہوں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقارہ بجے تو پھر تم نے اللہ کی راہ میں نکلنا ہے۔ پھر ایک اور اصول بیان ہو رہا ہے اور وہ یہ کہ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے حبیب آپ ان کو بتا دیجئے کہ ہرگز ہمیں نہیں پہنچے گا مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے لکھ دیا گیا ہے، یقیناً وہی تکلیف اور وہی راحت ہمیں پہنچے گی۔ اللہ کی ذات عالی پر ہمیں بھروسہ کرنا ہے، ہوا مولانا، وہی ہمارا کارساز ہے،
وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں ایمان والے۔ اسباب کو اختیار کرنا ہے، یہ نہیں کہ اسباب چھوڑ دینے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جانے کا نام توکل نہیں ہے۔ اسباب پورے اختیار کریں اور پھر نتائج اللہ پر چھوڑیں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ ہوگا وہی جو میرے اللہ کو منظور ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ، جو کرنا ہم نے ہے، کاسب ہم ہیں، کرنے والے ہم ہیں، کریٹر اللہ ہے، خالق اللہ ہے۔ یہ بات سمجھیے، خالق کریٹر اللہ ہے اور کاسب یعنی ایکشن ہم کر رہے ہیں۔ تو جس کام کے کرنے سے ہمیں روکا ہے وہ کریں گے تو مجرم، اور جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ نہ کریں گے تو مجرم۔ یہ کرنے والے کام کا نہ کرنا اور نہ کرنے والے کام کا کرنا، یہ ہمارے لیے گرفت کا باعث بنے گا، ورنہ حقیقتاً جو ہم نے کرنا ہے وہ پہلے سے اللہ کے علم میں ہے، اور جو نہیں کرنا ہے وہ پہلے سے اللہ کے علم میں ہے۔ اسی کو ہی لوح محفوظ کا علم کہتے ہیں معزز ناظرین۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کافر ہیں، حالت کفر میں ہیں، وہ جتنی مرضی چیریٹی کریں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور چیریٹی ان کی کیوں قبول نہیں ہوگی؟ یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 54 میں، وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ان کی چیریٹی اس لیے قبول نہیں ہو رہی کہ انہوں نے اللہ کو ویسے نہیں مانا جیسے اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اور اللہ کے رسول کو ویسے نہیں مانا جیسے اللہ نے بتایا ہے۔ یہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت، یہ ہے اعمال کی قبولیت کی بڑی بنیاد۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت نہیں ہیں، اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر ایمان نہیں ہے، تو اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ میں ان کی چیریٹی کو قبول نہیں کرتا۔ اب قبول کرنے والا جانے، ہمیں کوئی اعتراض کرنے کی کیا گنجائش ہے، اور ہمارے پاس اعتراض کرنے کی کیا گنجائش موجود ہے؟ ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اللہ خود اعلان فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں معزز ناظرین، یعنی رکوع نمبر 14 کا آغاز جس مضمون سے ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں۔ زکوٰۃ کے مستحق 8 افراد ہیں، جن کا 8 طبقات ہیں، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ کے مستحق پہلے نمبر پر تو وہ لوگ ہیں جو محتاج ہیں اور اپنی احتیاج لوگوں کے سامنے بیان بھی کرتے ہیں، فقیر والمساکین، اور دوسرے وہ مسکین ہیں جو ہیں تو غریب، کماتے بھی ہیں تھوڑا بہت، لیکن ان کی کمائی ان کی پوری جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پورا کر نہیں پاتی۔ بنیادی جو ان کی ضروریات ہیں ان کی کمائی سے پوری نہیں ہوتی، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ بھی پھیلاتے ہوں، یہ مسکین ہیں۔ ان کی مدد، ان پر زکوٰۃ خرچ کی جائے۔ والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ کی کلیکشن کے لیے جن لوگوں کو مقرر کیا گیا ہے ریاست کی طرف سے، اسٹیٹ کی طرف سے،